الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، آج یہ محرم کے متعلق ہم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ محرم کی حقیقت، محرم کی فضیلت اور اس کے کچھ احکام اختصار کے ساتھ وقت اور موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کریں گے، کیونکہ اس وقت ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں تو محرم کے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کچھ اس کے متعلق، اگر اس کی کچھ خصوصیات، کچھ اہمیت، اس کے کچھ مسائل و فضائل ہیں تو ہم اس سے آگاہ رہیں تاکہ اسی کو روشنی میں اپنا مہینہ ہم گزاریں۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں محرم کے متعلق، محرم کی کیا حقیقت ہے، کیا فضیلت ہے اور اس کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو بالکل خلاصہ یہ سمجھیں کہ محرم کو اسلام میں 3 چیزوں کی بنا پر سال کے تمام دنوں میں فوقیت حاصل ہے۔ 3 چیزیں ہیں، ان کو ذہن نشی کریں، اور ان 3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چوتھی چیز کہتا ہے تو جھوٹا ہے اور وہ غلط ہے۔ کتاب و سنت میں صحابہ تابعین کے اقوال اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال کی روشنی میں یہ 3 فضیلتیں یا محرم کے اہمیت کے 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا یعنی عزت والا، احترام والا۔ اس مہینے کی عزت اور اس کی قدر کرنا، اس کا ادب اور احترام بجا لانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اے لوگو، سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کتاب اللہ میں مقرر کیا ہے۔ سال کے 12 مہینے، اور یہ سال کے 12 مہینے جو ہیں مقرر جو ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کسی ملک نے نہیں، کسی دنیا کے کسی پارلیمنٹ میں نہیں تیار کیے گئے، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، انسانوں کے کائنات کے پیدا کرنے کے پہلے یہاں تک کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے مرضی سے یہ سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سال کے 12 مہینے اسلام کے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ ہیں، اور یہ جو اللہ نے مقرر کیے ہیں کوئی آج نہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیا اسی دن سے یہ مقرر ہیں۔ منہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ ہے پہلی خصوصیت، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، کائنات کے پیدا کرنے کے پہلے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، دنیا بننے کے بعد نہیں، دنیا بننے سے پہلے اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔
اب حرمت والے جو 4 مہینے وہ کون سے ہیں؟ وہ اس طرح سے آپ سمجھیں، نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی بے حرمتی کر کے، ان میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو۔ دیکھیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائیں، اس کا احترام کریں۔ یہ پہلی وجہ ہے یا پہلی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ یہاں ایک چیز کی اور ہم وضاحت کر دیں، جاہلیت میں دین ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو بالکل برقرار رکھا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی کو حکم دیا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ یوم خلق السماوات والارض، آسمان زمین جس دن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو مقرر کر دیا تھا، اس لیے تمام انبیاء نے برقرار رکھا۔ لیکن عرب کے لوگ اس میں ذرا تبدیلی پیدا کر دیے تھے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اور عقیدے سے تعلق رکھتے اس کو سمجھیں کہ ان مہینوں میں کوئی بھی تبدیلی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو چیز مقرر کی اس کو ہم نے کینسل کیا، اس میں ہم نے تبدیلی کی۔ اس لیے سمجھے، پہلے اہل مکہ اور مشرکین عرب نے اس میں تبدیلی کر دی۔ 4 مہینے حرمت والے تو ان کے مقرر تھے، عزت کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ورثے میں ملا تھا، اسی نام کے ساتھ ان کے یہاں مہینے تھے۔ لیکن تبدیلی کیا کر دی تھی؟ اپنی منمانی چلانا شروع کر دیا تھا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، کبھی اگر ضرورت محسوس کرتے تو کہتے چلو ایسا کرو تبدیلی کر دیتے، امسال حرمت والا مہینہ بدل دیتے، ایک دوسرے مہینے کو وہاں ڈال دیں گے اور حرمت والے مہینے کو حلال سمجھ لیں گے۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ جدال قتال کرنا اللہ نے منع کیا تھا، اور ہمیشہ انبیاء اس کا اہتمام رکھتے۔ عرب کے قبیلوں کی جب لڑائی شروع ہوتی، مثلاً شعبان کے رمضان میں یا شوال میں لڑائی شروع ہوئی، شوال کے مہینے میں لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی طول پکڑ گئی اور خوب زبردست لڑائی ہو رہی ہے، اور شوال کے بعد والا مہینہ حرمت والا مہینہ ذی قعدہ ہے۔ اب اگر کوئی پارٹی غالب آتی ہوئی نظر آتی اور ذی قعدہ کا چاند نکل آتا تو اب کہتا اب تو لڑنا حرام ہے، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ 1 مہینہ ہم آگے حرمت والا بڑھا دیں گے، اور اس مہینے کو حلال قرار دے کر کے اس میں ہم دشمن سے لڑتے رہیں گے۔ یعنی اس طرح سے مہینے کو آگے پیچھے کرتے اور اعلان کرتے تھے بھائی امسال ذی قعدہ کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا بلکہ سفر کا مہینہ ہوگا، اس مہینے کو ہم نے حلال سمجھا۔ یہ اپنی طرف سے تبدیلی شروع کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر قرار دیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ نے فرمایا کفر ہے مہینوں میں تبدیلی کرنا۔ جس مہینے کو جس کام کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اس مہینے میں رد و بدل کرنا، یہ اللہ کے فیصلے کو کینسل کر کے اپنا فیصلہ چلانا ہے، اسی لیے اس کو کفر قرار دیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگو ان الزمان قد استدار کہیتہ، لوگو زمانہ جیسے اللہ نے 12 مہینے حرمت والے مقرر کیے تھے، عربوں نے تبدیلی کی تھی، وہ زمانہ پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو ایک تو دوستو یہ حرمت والا مہینہ، دوسری چیز جو اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت کی ہے اور بڑی عبرت اور نصیحت کے واقعات اس میں ہیں، لیکن اس کے لیے تفصیل درکار ہے اور یہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس تفصیل پر گفتگو کی جائے۔
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال قبل کا واقعہ ہے، یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی بھی ولادت اور حیات کا کوئی دخل نہیں اس معاملے میں، آپ کی رسالت اور نبوت کی وجہ سے فضیلت اس کا بھی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دے رکھی ہے وہ فضیلت بالکل برقرار۔ ایک دوسری فضیلت، فرعون ظالم بادشاہ اپنی حکومت، اپنی قوت، اپنی طاقت بچانے کے لیے اس کو ایک ڈر تھا کہ مسلمان پاور میں آئیں گے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور مسلمان غالب آئیں گے، حاکم بن جائیں گے۔ اس چیز کے پیش نظر فرعون مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کئی کام کیے۔ نمبر ایک، وجعل اہلہا شیعا، ایک طبقاتی نظام قائم کر دیا اور مسلمانوں کو سب سے تھرڈ کلاس کا باشندہ اپنے ملک کا قرار دیا، اپنے ملک کا سب سے کم حقوق والے تھرڈ قسم کے شہری قرار دیا، اور جس سے بہت سارے حقوق ان کے ختم ہو گئے۔ فرعون نے ایک کام تو یہ کیا۔ نمبر دو، اس نے قرارداد پاس کیا کہ مسلمان لڑکے جتنے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیں گے، لڑکیاں باقی رہیں گی، ان بڑی ہوں گی، ہم لوگ ان سے شادی کریں گے، اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے، کمزور ہوگی۔ اس طرح سے بہت سارے قوانین اس نے پاس کیے۔ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں میں ذرا بیداری پیدا کی، اصلاح کا کام شروع ہوا، تو فرعون اور غصے میں آیا۔ فرعون کی کابینہ، اس کے سردار آئے، اعتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، بادشاہ سلامت، ہمارے مولا آقا فرعون، کیا ان مسلمانوں کو آپ ایسے آزاد چھوڑ دیں گے؟ یہ ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے پھریں، اور یہ آپ کی بھی عبادت نہیں کرتے، آپ کے معبود کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ فرعون نے اس وقت کہا، نہیں آزاد، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ میرے قوم کے لوگوں، ہم مسلمانوں سے بالکل غافل نہیں ہیں، ہم ان کے ختم کر کے چھوڑیں گے۔ نمبر ایک، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور لڑکیوں کو باقی رکھیں گے۔ نمبر دو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، میجارٹی ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہم اپنی قوت و طاقت رکھتے ہیں، ہم اپنی طاقت سے مسلمانوں کو کچل دیں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا، بہت تنگ کیا۔ ایمان والے، یہی مسلمان بس اصل میں محرم سے جو کچھ ہمیں سیکھنا تھا وہ یہ سیکھنا تھا، اور مسلمانوں نے یہ نہیں سیکھا، تعزیہ سیکھا۔ یہ اصل میں سیکھنا تھا کہ محرم ہے کیا۔ محرم وہ تاریخی دن ہے کہ اسلام کے مٹانے والوں کو اللہ نے ختم کیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ملک کا اور زمین کا وارث بنایا۔ یہ ہماری خوشی کی چیز تھی، شکر گزاری کا دن تھا، یہ کوئی ماتم کا دن نہیں تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اس طرح سے مسلمانوں کو فرعون تنگ کر رہا تھا۔ تنگ آ کر کے مسلمان پریشان ہو کر کے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، فرعون نے تو انتہا کر دیا، ہمارے اوپر ظلم کی، ذرا آپ اب کوئی راستہ بتائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ فرعون کو اللہ ختم کر دے۔ بڑے دکھی دل مظلوم مسلمان آئے، دنیا میں کوئی ان کا سہارا نہیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا، مسلمانوں ہم تمہیں غلبہ عطا کریں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، استعینوا باللہ واصبروا، دو چیزیں، استعینوا باللہ واصبروا، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ آج دنیا
غیروں کی کسی سپر پاور ملک کی طاقت بھیک مانگتی ہے۔ اور یہاں معاملہ کیا، استعینوا باللہ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ مسلمانوں کو تو سارا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، نیچے والوں سے کم، اوپر والے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعینوا باللہ، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ یہ بھی نہیں کہتے میں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، کیوں؟ مدد صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ نمبر 2، وَاصْبِرُوا، کتنی بھی تکلیفیں آ رہی دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، صبر سے کام لو۔ دوستو یہ 2 فارمولے تھے، ایک اللہ تعالیٰ سے مدد اور دوسرے صبر۔ آج مسلمانوں نے دونوں چیزیں چھوڑ دی۔ جہاں مدد کی باری آئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ آج غیر اللہ سے مسلمان مانگتا ہے، درگاہوں پر ادھر ادھر جھنڈے ڈنڈے، پتہ نہیں کہاں کہاں مسلمان مدد کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ مدد، نمبر 2 مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل لینا چھوڑ دیا۔ نمبر 2، وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو۔ صبر کا مطلب دین کی راہ میں کتنی بھی مشکلات دشمنوں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے آئے، آپ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میرے قوم کے لوگوں اللہ تم صبر، اس اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہی صبر اور استعانہ باللہ پیدا کر دے، اور محرم سے اصل درس اور عبرت جو ہمیں حاصل کرنی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قصہ جاری ہے انشاءاللہ اگلے حلقے میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔